سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود السلام والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایتی واجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نظرانہ درود و سلام خالق کائنات کا بے پایہ کرم ہے اور اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ ہمارے پر خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالامال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جامع مسجد حاضہ کے افتتاحی تقریب میں شریک ہونے کا موقع دیا ہے، اور سن کر بڑی خوشی ہوئی ہے جن ہمارے بھائیوں نے اس مسجد کی تعمیر کی ہے اور مسجد کو ماشاءاللہ بنایا ہے عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے، مسلمانوں کی عبادت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوش کو ان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے قیامت تک صدقہ جاریہ بنائے اور اللہ تعالیٰ بخشش کا ذریعہ بنائے۔ یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس بڑی بڑی دولت ہے، بڑی بڑی رقم ہے، لیکن رب نہ چاہے تو ان کا 1 روپیہ قبول نہ کرے۔ جب رب کرم کرتا ہے تو پھر وہ گھر بیٹھے ہوتے ہیں تو رب قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء۔ یجتبی کا معنی ہے منتخب کرنا۔ کیا بولیے؟ منتخب کرنا، کسی کا چناؤ کرنا، کسی کو پسند کرنا۔ یجتبی کا کیا معنی ہے؟ چناؤ اسی کا ہوتا ہے نا جو پسند میں ہوتا ہے، انتخاب اسی کا ہوتا ہے جو پسند۔ اگر وہ پسند ہی نہیں ہے تو اس کا انتخاب کیسے ہوگا؟ اگر وہ محبوب ہی نہیں ہے تو اس کا چناؤ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ میری مرضی ہے کہ ساری کائنات میں چاہنا نہ چاہنا، چاہے یا نہ چاہے، عالم کائنات میں اگر یہ صفت ہے تو فقط خالق کائنات کی، وہ مرضی کا مالک ہے، وہ جو چاہے وہ کرے۔ کسی کی کوئی جرت نہیں ہے کہ اس کے کام میں اس پر سوال کرے۔ کیا قرآن جی دے گا آپ کا؟ ایک مجھے آیت یاد آ رہی ہے تو میں کہتا ہوں چلو قرآن کو دیکھ کر اس کا حوالہ دیا جائے۔ 17 پارہ
اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑی پیاری بات فرمائی ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں، اور الفاظ بڑے سننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں کمال جملے فرما دیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ میری مرضی ہے. فرمایا لا یسأل اما یفعل وہم یسألون. آئے ہے، میں خدا کی قسم اس بیت میں اکیلا بیٹھتا ہوں نا، خلوت میں، تنہائی میں، جب اس آیت پہ غور کرتا ہوں نا، میں دل کی بات بتا رہا ہوں، میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. پھر میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں، مولا تو ہی ہے. آئے ہے تو. اب دیکھیں یہ سورۃ الانبیاء ہے، 17 پارہ ہے. بدقسمتی ہماری کہ ہم قرآن کے نزدیک نہیں آ رہے، ہم قرآن سے پیار نہیں کر رہے. ایک جملہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں آج اس مسجد کی افتتاحی تقریب میں. وہ جملہ اپنے دامن میں رکھ لیں. کیا ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کوئی جائے گا؟ دیکھ لیں، یہ آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے. کوئی جائے گا؟ بڑے بڑے جان قربان کرنے والے لوگ ہیں، اولاد ہیں، بیوی بچے ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں، بڑے بڑے جان قربان کرنے والے اور جان قربان کرنے کے دعوے کرنے والے ہیں. لیکن آج تک کوئی کسی کے ساتھ قبر میں بولیے گیا نہیں ہے. لیکن میرے آقا علیہ السلام نے زبان نبوت سے گارنٹی دی ہے. آج اس مسجد کی افتتاحی تقریب کے موقع پر یہ جملہ، یہ کلمہ، یہ تحفہ، یہ پیغام اپنے دامن میں رکھ کے لے جانا ہے، یا رکھ کے نہیں جانا. تیرے اور میرے آقا علیہ السلام کی زبان نبوت سے نکلا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میری امتی، جب سارے واپس آ جائیں گے، قبر، میزان، پل صراط، حتیٰ کہ جنت میں داخل ہونے تک تیرا بہترین ساتھی، تیرا دوست، تیرا رفیق اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مجید ہے. وہ قرآن مجید ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، زبانی نبوت نے فرمایا کہ تیرا لفظ کیا ہے؟ بہترین. ہائے ہائے. اور فرما کون رہی ہے؟ زبان نبوت. اس سے بڑی کوئی گارنٹی ہے؟ بولیے. کوئی ضمانت ہے؟ اس سے بڑا کوئی تحفہ ہے؟ اس سے بڑا کوئی انعام ہے؟ بستر اور خواب پہ سونے والوں کا خواب ایک ہی ہے. تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بستر اور خواب پہ سونے والوں کا خواب ایک ہے. مرنے کے بعد جگہ بھی اتنی بات ہے. دنیا ہے، آئے چلے گئے، آئے چلے گئے. لیکن خدا کی قسم قربان جائیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے رب کا کلام. تو رب کے کلام سے جڑ جا، تو رب کے کلام سے نتھی ہو جا، تو رب کے کلام کے ساتھ وابستہ ہو جا، محبوب بنا، پیار کر، محبت کر. پڑھنے کی صورت میں، پڑھانے کی صورت میں، سمجھنے کی صورت میں، سمجھانے کی صورت میں قرآن کی اشاعت کر. جڑ جا. جڑنا تیرا کام ہے. گارنٹی میں دیتا ہوں، جہاں کوئی نہیں ہوگا وہاں اللہ کا کلام ہوگا. یاد رہے گا؟ بولیے. اب تعلق جڑ جائے گا. چلو اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب قرآن کے لفظ بڑے پیارے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمانا لا یسأل اما یفعل. کسی کی کوئی ضرورت نہیں کہ مجھ سے پوچھے کہ میں کیا کر رہا ہوں. کوئی نہیں مجھ سے پوچھ سکتا. لا یسأل. مجھے کوئی سوال نہیں کر سکتا. کسی کی کیا ضرورت ہے کہ وہ مجھ سے پوچھے کہ مولا تو کیوں کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہوں. میں رب ہوں، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، اور میں ایک ہی ہوں. دیکھو نا، ایک اور الفاظ ہیں. لو کان فیہما، پچھلی آیت میں، آیت نمبر 22 میں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر اس زمین و آسمان میں ایک خدا اور ہوتا، کیا سارے بولیے، ایک خدا اور ہوتا تو یہ جہان تباہ ہوتا. کبھی وہ خدا اس کے جہان کو تباہ کر دیتا، کبھی وہ خدا اس کے جہان کو تباہ کر دیتا. رب کہتا نہیں، دو خدا نہیں ہے، خدا ایک ہی ہے. اور وہ خدا کون ہے؟ فسبحان اللہ رب العرش اما یصفون. اس کی تعریف یہ ہے، اس کی شان یہ ہے، اس کی عظمت یہ ہے. یہ بیان کرتے کرتے ساتھ ہی رب نے کہہ دیا، اوے لوگو میرے کے بات سنو. مولا وہ کیا؟ فرمایا لا یسأل اما یفعل. پتہ میں کون ہوں؟ میں مرضی کا مالک ہوں. تم میرے اوپر سوال
نہیں کر سکتے، میں جو چاہوں کروں، لیکن اگلی بات بھی سنو، وَهُمْ يُسْأَلُونَ، میرے پاس اختیار ہے، میں تمہیں پوچھ سکتا ہوں، میں تمہیں پوچھ سکتا ہوں، تم مجھے نہیں پوچھ سکتے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، لوگوں بڑی دولت لوگوں کے پاس، بڑی رقم ہے، ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنی دولت ہے، رب نہ چاہے تو ایک پیسہ قبول نہ کرے۔ اللہ یجتبی، اگر چاہے تو پھر بندے کا پسند کر کے پھر وہ کام ایسا لیتا ہے جو قیامت تک صدقہ جاریہ ہو۔ ہائے ہائے، میں ایک دن کسی جگہ پہ میری تقریر تھی بصیر پور میں، کھیتوں کے اندر انہوں نے وہ ٹینٹ لگایا تو بڑا بڑا میلاد تھا، تو جب ہم جا رہے تھے نا گاڑی کھڑی کر کے، تو سڑک چھوٹی تھی، تو ان کی مسجد تھی وہاں، اور مسجد کچی تھی۔ کیا تھی؟ آپ کو پتہ ماشاءاللہ ذمہ دار ہیں، ماشاءاللہ کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، کئی ذمہ داروں نے اپنے کھیتوں میں، زمین میں اپنی طاقت کے مطابق کچی مسجد بنائی ہوتی ہے، اور آپ بھی کچی مساجد ہیں، کچی مسجد بنائی ہوتی ہے، کس کے لیے؟ یعنی عبادت کرنے کے لیے۔ کس کے لیے؟ اور وہ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ اور میں نے وہاں جملہ بولا، میں نے کہا خدا کی عزت کی قسم، یہ جو انہوں نے اپنی یہ زمین کے اندر کچی مسجد بنائی ہے نا، یہ ہے اللہ کا گھر۔ تو میں کہا پوری دنیا کے، پوری کائنات کے مقام، بنگلے، کوٹھیاں، محل، پوری دنیا نہیں، ایک نہیں، اربوں خربوں کائنات بھی ہو جائے، سارے محل، سارے مکانات، بنگلے، کوٹھیاں، یہ جو زمین کے اندر یہ کچی مسجد ہے لیکن رب کا گھر ہے، اس کے ایک تنکے پر بھی قربان کر دو، وہ تنکا پھر بھی یاد آ ہے، اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ اللہ کا، بولیے، اللہ کا گھر ہے۔ اس لیے محترم، میں جو ابتدا میں جو جملہ دینا چاہتا ہوں، جنہوں نے ہمارے دوستوں نے، بھائیوں نے، جنہوں نے یہ اللہ کا گھر بنایا ہے، ان کے لیے ابھی میں آگے چلتا ہوں، میں دو ان کو خوشخبریاں سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ پروگرام قبول کرے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، قیامت تک آپ کی نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اب تو میں نے آپ کو یہ بتانا ہے نا کہ یہ مسجد جو بن گئی ہے نا، یہاں کیا ہونا ہے، اس کے فضائل کیا ہیں، پھر اس کا ثواب بنانے والوں کو کس طرح پہنچنا ہے، وہی تو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے حفصہ نے بات رات ہی اشارہ کیا ہے، رات میں پہلے تو میں نہیں مانا کیونکہ میرے اپنے 2-3 جمعے ہوتے ہیں، لیکن حفصہ محبت ان کی، یہ میرا پوتا شاگرد بھی ہے کہ نہیں جی تو میں نے انکار نہیں کیا، تو ویسے بھی اس علاقے میں اکثر آنا جانا ہوتا رہتا ہے، محبت ہے، تو میں نے کہا انشاءاللہ میں کل ضرور پہنچوں گا۔ پھر میں نے سوچا کہ یار افتتاحی تقریب ہے، مسجد بنانے والوں کو ثواب ملے گا، تو افتتاحی تقریب میں چلا گیا تو مجھے بھی ثواب مل جائے گا، میں تو ثواب کی نیت سے آیا ہوں، نیت المومن خیر من عملہ۔ تو اس لیے محترم اب میں آپ سے مخاطب ہوں، 2-3 باتیں میں انشاءاللہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جو میں نے جلدی کر کے 2-3 باتیں جمع کی ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میرے پاس ایک حدیث پاک ہے، جو میں نے، یہ بخاری شریف میں بھی ہے ماشاءاللہ، اور مسلم شریف میں، یہ 2 حدیث کی کتابیں ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، یہ 2 استاد شاگرد ہیں، امام بخاری استاد ہیں اور امام مسلم ان کے شاگرد ہیں، دونوں استاد شاگرد نے اپنی حدیث کی کتاب میں اس حدیث کو درج کیا ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 نفر یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 شخص، کتنے؟ بس اب میری تقریر شروع ہو گئی ہے، ابتدائی باتیں تو تمہیدی گفتگو تھی نا، اب میرا بیان شروع ہو گیا، آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سے 7 شخص، کتنے؟ لفظ ہے 7 نفر، کتنے؟ 7 شخص ایسے ہیں جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے بیٹھے ہیں، کتنے؟ 7۔ اب میں 7 کو بیان نہیں کروں گا، 7 کو بیان نہیں کروں گا، ان میں سے صرف ایک ہی لینا ہے میں نے، لیکن میں نے آپ کو یہ بتا دیا کتنے شخص۔ اب یہاں کی جملہ اور دینا چاہتا ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جس شخص کو رب نے کہہ دیا نا کہ تیرا حساب ہے، تو اس سے بڑا عذاب ہی کوئی، جس کو رب نے فرما دیا نا کہ تیرا، تو اس سے بڑا
صحابہ نے کیا کہا کیوں؟ فرمایا کوئی شخص رب کو حساب دے سکتا ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا اس سے بڑا پھر عذاب ہی نہیں۔ اب اس کے مد مقابل آگے میراکل نے ایک اور رخ دکھا دیا اور بڑا پیارا دکھایا۔ میراکل علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے آ گیا وہ جنتی ہو گیا۔ ادھر کیا فرمایا کہ جس سے فرما دیا تیرا حساب ہے تو اس سے بڑا عذاب نہیں ہے، تو جس کو عرش کے نیچے بٹھا دیا سمجھو وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا گیا۔ آئے ہائے، تو شخص کتنے بیٹھیں گے عرش کے نیچے؟ 7۔ اب 7 کو بیان نہیں کروں گا کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے۔ اس میں سے ایک شخص ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ۔ ہائے ہائے، ان 7 شخصوں میں سے 7 آدمیوں میں سے ایک آدمی یا ایک شخص یا ایک امتی وہ ہے جس کا دل اللہ کے گھر کے ساتھ معلق ہو جائے، جڑ جائے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، کیا مطلب؟ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے گھر کی محبت پیدا ہو جائے۔ کیا مطلب؟ مسجدوں کو بنانے کی صورت میں، مسجد کو بسانے کی صورت میں، مسجدوں کی رونقیں دوبالا کرنے کی صورت میں، مسجدوں کو آباد کرنے کی صورت میں، مسجدوں کے انتظامات کرنے کی صورت میں، مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنے کی صورت میں، عبادت کرنے کی صورت میں، جس رنگ میں بھی اس کا دل رب کے گھر کے ساتھ جڑ گیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا گارنٹی میری ہے۔ دل کا جوڑنا تیرا کام ہے اور گارنٹی میری ہے۔ آقا گارنٹی کیا ہے؟ فرمایا قیامت کو میں جو کہہ رہا ہوں کہ تو اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا، تو جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے آ گیا وہ کون ہو گیا؟ جنتی ہو گیا۔ اب یہ میں نے جملہ اس حدیث سے ایک لے کر آپ کو دے دیا ہے۔ اب میں آگے چلنا چاہتا ہوں، جو میں آپ کے لیے 2-3 باتیں لایا ہوں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ فرمایا انما یعمر مساجد اللہ۔ پتہ ہے اللہ کی مساجد کو کون بناتا ہے؟ یہ بڑا خاص جملہ ہے جو قرآن سے لے رہا ہوں۔ انما یعمر مساجد اللہ، مسجدوں کو کون بناتا ہے؟ یہ ایک بڑا خاص سوال ہے کہ اللہ کے گھروں کو کون بناتا ہے؟ رب نے فرمایا میں بتاتا ہوں ان کی نشانی کیا ہے۔ اللہ کے گھروں کو وہی بنائے گا جن کی نشانی یا جن کی علامت یا جن کی پہچان یہ ہے۔ اے مالک کا کیا فرمایا؟ من آمنا باللہ والیوم الآخر، مسجدیں وہی بناتے ہیں جن کا میرے اوپر بھی ایمان ہے اور آخرت پر بھی ایمان ہے۔ بس یہ سند ہے۔ یہ کیا ہے؟ یوں سمجھو کہ جس نے مسجد بنائی ان کے ایمان کی گواہی رب دے رہا ہے۔ یہ پہلا تحفہ ہے مسجد کو بنانے والوں، تمہارے لیے خوشخبری ہے خدا کی قسم۔ رب کہتا ہے تمہیں کوئی ایماندار کہے یا نہ کہے، تیرے ایمان کی گواہی دے یا نہ دے، میں رب ہو کر جو کہہ رہا ہوں تو میرا گھر بنا، تیرے ایمان کی گواہی میں دوں گا۔ ایمان کی گواہی کیا ہے؟ کہ جس کے ایمان کی گواہی رب نے دے دی وہ مومن ہے، تو مومن وہ ہوتا ہے جو قیامت کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جاتا ہے۔ یہ گارنٹی ہے کس کی؟ قرآن کی۔ اب آئیے نبی پاک کی گارنٹی کیا ہے؟ گارنٹی بڑی سننے والی ہے اور توجہ طلب ہے۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حب المساجد من الایمان۔ ہائے ہائے، ویسے میری باتیں مشکل تو نہیں؟ سارے بولیے۔ میں قرآن سے ایک بات لی، اب میں آ رہا ہوں حدیث کی طرف۔ پہلے میں نے ایک حدیث کو کوٹ کیا، پہلے میں نے یہ اس قرآن کو کوٹ کیا، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ رب کہتا میں پوچھ سکتا ہوں تم مجھے نہیں پوچھ سکتے۔ یہ بھی میں نے آپ کو ایک پیغام دے دیا۔ پھر میں نے بخاری اور مسلم کی حدیث میں سے ایک بندہ نکالا جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ وہ کون؟ جو اللہ کے گھروں کو بناتا ہے۔ آج اس کی میں نے تشریح کر دی، بنانا، انتظامات کرنا، صفائی کرنا، سب۔ یار میں نے یہاں تک پڑھا ہے، مثلا یہ دیوار ہے نا، بولیے یہ دیوار ہے نا، یار میں یہ کہتا ہوں تم نے خادم رکھے ہوئے رکھو، خادموں کو تنخواہ دو، صفائی والوں کو، لیکن اللہ کے بندو میری بات تو سنو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ دیوار سے لے کر وہ دروازے تک ایک بندہ صفائی کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، کس کے گھر کی؟ ہائے ہائے ہائے،
اللہ تعالیٰ کے گھر کی میرے جملے پہ غور کرو نا، اللہ تعالیٰ کے گھر کی اس دیوار سے صفائی شروع کی، صاف کرتا جا رہا ہے، دل لگا کے کر رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دروازے تک پہنچتا نہیں دل منور ہو گیا. اگلا جملہ بھی سنیں، بڑا سننے والا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم مسجد میں آئے، ایک شخص اللہ کے گھر کی صفائی کر رہا تھا، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. پھر آپ ایک دن آئے، پھر وہ صفائی کر رہا تھا. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ پھر آپ ایک دن آئے، پھر وہ صفائی کر رہا تھا. کتنی ہو گئی؟ آقا آگے نہیں فرمایا، فرمایا اب یہیں بس کر دو. آقا کیا کرنا ہے؟ فرمایا اپنی زبان سے اس کو خوشخبری دے دے. آقا کیا؟ فرمایا تو جنتی ہیں، تو جنتی ہیں، تو جنتی ہیں. یار ہے کمال نہیں؟ مثلا اگلا جملہ بھی سن لیں، ابھی میں آگے چلوں گا، آگے بڑی بڑی پیاری باتیں ہیں نا. یہ آپ نے چٹائی بچھائی ہے، کیا آج کل چٹائیاں جی جلدی ختم ہی نہیں ہوتی. پھر قلین آ گئے ہیں، کارپٹ آ گئے ہیں، ایسے ہی ہے جی، وہ جلدی خراب ہی نہیں ہوتے کہ نہیں جی. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کے گھر میں چٹائی بچھائی، چٹائی سے مراد کرپٹ بھی ہے، قلین بھی ہے، سب بھی ہے، دبگی ہے، یہ ہے، کوئی بھی لفظ آتا ہے چٹائی. کیا لفظ آتا ہے؟ جس نے اللہ تعالیٰ کے گھر میں چٹائی بچھائی، جس دن بچھائی ہے اس دن سے لے کر نکارہ ہونے تک. ہائے ہائے. اگلا جملہ خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میرے پاس خدا کی قسم علم نہیں ہے کہ میں اس کو کتنا کھول دوں. آقا علیہ السلام نے قسم اٹھائی، فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اللہ تعالیٰ کی عزت کی نہیں. مجھے بتاؤ نبی کو قسم اٹھانے کی ضرورت تھی؟ قسم وہاں اٹھائی جاتی جہاں کوئی خاص بات ہو. تو نبی پاک تو خود خاص ہیں. اللہ تعالیٰ کا دیکھو نا، جتنا آدمی معتبر ہوتا ہے اس کا کلام بھی معتبر ہوتا ہے. جتنی شخصیت خود اعلیٰ ہوتی ہے اس کا کلام بھی. اور سارے لوگ کہتے ہیں ابھی یہ سنو یہ خاص بندہ جی، اس کی کوئی گفتگو کا جملہ دائیں بائیں کا نہیں ہے، یقین کرنا ہے یہ ایسا ہی ہے. تو اللہ کے رسول کو پھر قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں. جہاں خاص بات آتی ہے وہاں رب بھی قسم اٹھاتا ہے، نبی بھی قسم اٹھاتا ہے. ہائے ہائے. دیکھیں مثلا میں گفتگو کر رہا ہوں تو میں گفتگو کرتا کرتا یقدم میں نے قسم اٹھائی، تو ہم قسم کے بعد چکنے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ایٹومیٹک ہو جائیں گے. کہیں گے یار یہ گفتگو مولانا صاحب پہلے بھی بڑی خوبصورت کر رہا تھا، لیکن جو اس نے قسم اٹھا لی نا، محسوس ہوتا ہے کہ قسم کے بعد والی گفتگو پہلی گفتگو سے ضروری ہے یا اگلا جملہ خاص آ رہا ہے، اس لیے کیا کیا اس نے؟ قسم اٹھائی. میرا آقا نے قسم اٹھائی. قسم اٹھا کے فرمایا جس دن چٹائی بچھائی اس دن سے لے کر گسیدہ پرانی نکارہ ہونے تک جو استعمال میں نہیں ہوتی، اس دن سے لے کر اس دن تک 10 سال گزر گئے، 5 سال گزر گئے، 2 سال گزر گئے. آقا علیہ الصلوۃ فرمایا مسلسل لگاتار متواتر 2 4 5 نہیں 70,000. کتنے؟ اس کو کہتے ہیں دولت، اس کو کہتے ہیں اعلیٰ عہدہ، اس کو کہتے ہیں پروٹوکول. یہ ہے پروٹوکول خدا کی قسم. اس کو کہتے ہیں امیری. پریشان نہیں ہونا. میرے نزدیک امیری نہ گاڑیوں میں ہے، نہ بنگلے کوٹھیوں میں ہے، نہ کارخانے فیکٹریوں میں ہے، نہ وزارتوں میں ہے، نہ پروٹوکولوں میں ہے. میرے نزدیک امیری یہ ہے کہ تیری پیشانی اس کی بارگاہ میں جھکتی ہے. آئے آئے. تو میں نے تو پہلے بات بتا دی کہ بستر اور خاک پہ سونے والوں کا خواب تو مرنے کے بعد جگہ بھی. آئے ہائے کیا بات. ایک جملہ میں یہاں دینا چاہتا ہوں تاکہ ابھی وہ چٹائی کی بات کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے معتبر شخصیت ہیں. آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا سنیں میری بات، یہ جو رزق ہے نا یہ ہاتھوں کی، بولو ہاتھوں کی کیا ہے؟ میر کیا ہاتھوں کی نہیں، یہ دنیا کی دولت جو ہے یہ ہاتھوں کی. اکثر ہمارے تکیہ کلام ہے اور آپ نے خود ہی بولا ہے کہ یہ ہاتھوں کی. حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری طرف سے تمہیں تعلیم ہے، پیغام ہے. پیارے علی کیا فرمایا؟ اس کو ہاتھوں تک ہی رکھو، ہاتھوں سے کماؤ اور ہاتھوں سے خرچ کرو، یہی رہے.
لوگوں نے پوچھا یہ کیوں؟ فرمایا یہ میل ہے، اگر یہ اندر آ گئی دل میلا ہو جائے گا، پھر کسی کے تمیز ہی نہیں رہے گی کہ یہ ابا، یہ ماں، یہ دوست ہے، یہ علامہ، یہ حافظ ہے، یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا، نا نا نا۔ پھر حضرت علی نے قسم اٹھا دی اور دلال بھی آ گئے۔ پھر کون ہے بلا؟ باب مدینۃ العلم ہے، علم کے شہر کے دروازے ہیں۔ پھر علی بول اٹھے، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، اگر یہ دولت یہاں سے نکل جائے، اس کی محبت یہاں سے نکل جائے، یہ یہاں سے ختم ہو جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اگر یہاں سے نکل جائے تو اللہ کا غریب ہو جاتا ہے، اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ آئیے حدیث سنو، خدا کی قسم میرے آقا نے فرمایا 3 بار کسی کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھے، میں تیرا نبی کہہ رہا ہوں، تو اپنی زبان سے کہہ دے تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، تو جنتی ہے۔ اب چٹائی کی بات سن لو، آقا علیہ السلام نے قسم اٹھائی، فرمایا جس دن چٹائی بچھائی ہے اس دن سے لے کر کس دن تک؟ نکارہ ہونے تک مسلسل لگاتار متواتر 12 مہینے 24 گھنٹے 70,000 فرشتوں کی رب ڈیوٹی لگاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں مولا کیا کرنا ہے؟ فرمایا جب تک یہ صف نکارہ نہ ہو جائے تو نے مسلسل لگاتار ایک کی بات کرنی ہے، مولا کیا؟ یا اللہ اس کی بخشش فرما۔ ہائے ہائے ہائے، اے جی دولت ہے، یا اللہ چلو آپ مجھے بتاؤ بخشش کس نے کرنی ہے؟ آپ بولتے نہیں، تقریر تو میں کر رہا ہوں، میں بھی تقریر کر کے آ رہا ہوں، تقریر میں کر رہا ہوں، اور میں ابھی تک پانی بھی نہیں پیا، پیتا بھی نہیں ہوں کیونکہ پانی مجھے مل رہا ہے کہ نہیں جی۔ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ بخشش کس نے کرنی ہے، تو ڈیوٹی کس نے لگائی؟ اگلی بات میں کرنی نہیں بات سمجھے، اگلی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بخشش اس نے کرنی ہے، تو ڈیوٹی وہی لگا رہا ہے۔ تو پھر مجھے یہ بتا تو چٹائی بچھا رب کے لیے، رب کے گھر میں، تو فرشتوں نے جب کہا یا اللہ اس کی، تو رب نے تو پہلی مرتبہ بخشش کر دینی۔ اگلی بات اگلا جملہ دے دوں کہ نہ دوں؟ یہ کیا چل رہا ہے دیکھ لیں، کوئی شک تو نہیں؟ آئے ہائے، اصل میں یہ میرے موضوع باتیں شامل نہیں تھی، میں تو کچھ اور لایا ہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ صفائی کرنے کی بات کی تو آگے چل گیا۔ اب یہ چراغ جل رہا ہے، اس کو ہم پرانی بولی میں چراغ ہی کہیں گے نا، اب تو جدید دور آ گیا، بلب آ گیا جی، ٹوپیں آ گئی، ٹھیک ہے جی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ کے گھر میں روشنی کی، اللہ تعالیٰ کے گھر میں روشنی کی، نمازیوں کے لیے آسانی پیدا کی، کیا کی؟ اللہ کے گھر کو روشن کیا، جب تک وہ چراغ جلتا رہے گا اس کی قبر بھی 14ویں کا چند بن جائے گی۔ ہائے ہائے ہائے، تو اگر تو کسی مرحوم کے لیے چراغ جلائے، آپ مجھے یہ بتا دیں اس سے بڑی کوئی امیری ہے؟ ہائے ہائے۔ اب آئیے محترم، کتنے مجھے موضوع ختم کرنا ہے تو ٹائم کیا ہو گیا؟ صرف 10 منٹ رہ گئے۔ اوئے ہوئے ہوئے، میں تو بڑا کچھ لایا ہوں، لیکن بہرحال 2-3 باتیں خاص آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایماندار کون ہے؟ جو اللہ کی مساجد بناتا ہے۔ سرکار نے کی فرمایا حب المساجد من الایمان، مسجدوں کی محبت ایمان کی علامت۔ رب نے بھی گارنٹی دے دی کہ ایماندار وہ ہے جو رب کے گھروں کو بناتا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا حب المساجد من الایمان، رب نے فرمایا جو رب کے گھروں کو بناتا ہے وہ ایماندار ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو اللہ کے گھروں سے محبت کرتا ہے، میں کہتا ہوں وہ ایماندار ہے، وہ غریب تار کیوں نہ ہو وہ ایماندار ہے۔ باتیں سن لی، اب آگے بڑھیے۔ اگلی بات بڑی کمال ہے، آقا علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کیا آقا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ مسجد کو چھوڑتے ہی نہیں۔ جب یہ بات ہوئی نا حب المساجد من الایمان، تو صحابہ کا نام بول اٹھے، جبکہ سارے صحابہ مسجدوں سے پیار کرتے تھے، لیکن ابن مسعود بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ ان اسی وقت عرض کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ابن مسعود جو ہے نا وہ تو مسجد کو چھوڑتے ہی نہیں۔ یہ سب نے عرض کر دیا، آقا علیہ السلام نے کمال کر دیا، فرمایا سنو ابن مسعود کا ایمان کامل ہو گیا، ہائے ہائے، اس کا ایمان کامل ہو گیا، مکمل ہو گیا۔
کیا پتا چلا کہ جو مسجد سے پیار کرنے والے ان کا ایمان مکمل ہو گیا. آگے سنیے, شب معراج کی رات, کیا میری باتیں یاد رہیں گی آپ کو؟ شب معراج کی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, میرے رب نے مجھ سے فرمایا, کیا فرمایا؟ فرمایا یا احمد بشر المشائین فی ظلم اللیل الی المسجد بالجنہ. اللہ اکبر. فرمایا جو رات کے اندھیروں میں جو چل کر اللہ کے گھروں میں جاتے ہیں, فرمایا ان کو میری طرف سے واپسی جا کر جنت کی خوشخبری سناؤ. یہاں کی جملہ کہہ دوں, اجازت ہو تو, جنہوں نے یہ مسجد بنائی ہے میرے دوستوں نے, میرے بھائیوں نے, ٹھیک ہے جی, جنہوں نے یہ مسجد بنائی ہے انہوں نے بنا دی, بولیے. اب اس مسجد جب تک اس کا وجود رہے گا, جتنے لوگ مسجد میں اندھیروں میں, عشاء کے وقت بھی اندھیرا ہو جاتا ہے, فجر وقت کو بھی اندھیرا ہوتا ہے جب نماز پڑھنے, تہجد وقت ویسے اندھیرا ہوتا ہے, جب وہ اندھیرے میں نماز پڑھنے آئیں گے ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے میرے آقا رب نے کیا فرمایا؟ ان کو واپسی جا کے کیا تھا؟ تو بولیے نا, ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. جتنے آئیں گے اندھیروں میں ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. تو خوشخبری مل کس وجہ سے رہی ہے؟ مسجد کی وجہ سے. تو جنہوں نے پھر مسجد بنائی ہے, جتنے اندھیروں میں آئیں گے وہ 10 ہیں, تو ان 10 کو الگ الگ جنت کی خوشخبری ہے, بنانے والوں کو 10 خوشخبری ہے. ہائے ہائے. چلو آگے چلو, اگلا جملہ آپ کو دینا چاہتا ہوں, بڑا کمال ہے. میں اب درمیان چیزیں چھوڑتا جا رہا ہوں, اگلی بات سنیں. من مشى الى المساجد في الليل كتب الله تعالى بكل خطبة 10,000 من الحسنات ومحيا عنه مثلها سيئة ورفع له مثلها درجة. اللہ اکبر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال کر دیا. فرمایا کہ جو کوئی رات کو مسجد کی طرف چلتا ہے, کیا بولیے, جو رات کو کوئی مسجد کی طرف چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے یہ رات کو؟ کاتب اللہ تعالیٰ بکل خطوۃ 10, ایک ایک قدم پر 10,000 نیکیاں لکھتا ہے. تو مغرب کی اذان بھی تو رات کو ہی ہوتی ہے نا, عشاء کی نماز بھی رات کو ہی ہوتی ہے نا, تو فجر کی وہ بھی رات کے اندر ہی ہوتی ہے نا, 3 نمازیں تو رات میں ہوئی نا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو رات کو مسجد کی طرف چلتا ہے نا, ایک ایک قدم پہ 10,000 نیکیاں. نہیں, آگے بھی چلو, آگے سنو. فرمایا آلَ من حسنہ وَمَحْيَ عَنْهُ مِثْلَ سَيِّئَةٍ, اتنی اس کے گناہ معاف. ایک ایک قدم پہ 10,000 نیکیاں, 10,000 گناہ معاف. آگے بھی بتا دوں, آگے سنو. وَرَفَعَ لَهُ مِثْلَ دَرَجَةٍ, اور 10,000 اس کے درجے بلند. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابہ نے عرض کیا, آقا درجہ کتنا ہوگا؟